ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہم پڑھ رہے تھے۔ تیسرے رکوع میں جو آیت کریمہ ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، تو اس سے پہلے اس کا شان نزول صاحب کتاب علامہ جلال الدین فرما رہے ہیں، وَنَازَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُودِ۔ اس آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، ان اللہ لا یستحیی، اس سے ڈیڑھ لائن اوپر یہ الفاظ ہیں، اور یہاں سے اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے قرآن مجید کے اندر جب اللہ نے مکھی کی مثال بیان کی کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتے، اور مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ جن اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو تم مان رہے ہو، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، تو ان کی حیثیت تو یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کی مثال بیان کی، کمثل العنکبوت، کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، جو نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، اور نہ بارش سے بچا سکتا ہے۔ تو غیر اللہ کی بھی یہی حیثیت اور شان ہے جو مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ مکڑی سمجھتی ہے کہ میں نے گھر بنا لیا، اب میں ہر طرح سے محفوظ ہو گئی، حالانکہ وہ کسی طرح سے بھی محفوظ نہیں ہوئی، نہ سردی سے، نہ گرمی سے، نہ بارش سے، نہ دشمن سے، لیکن سمجھتی یہ ہے کہ میں محفوظ ہو گئی۔ تو غیر اللہ کے پجاری، غیر اللہ سے مانگنے والے بھی اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ اب میں سب کچھ مل جائے گا یا مل گیا، حالانکہ ان کو کچھ بھی غیر اللہ سے نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ مثالیں مکڑی اور مکھی کی بیان فرمائیں قرآن میں، تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بھلا اللہ تعالیٰ کی ذات جو اتنی بڑی عظیم الشان ہے، عظمتوں اور شانوں والی ہے، تو وہ کلام بھی تو اپنی شیان شان کرے گی۔ وہ اس طرح کی گھٹیا مثالیں مکڑی کی، مچھر کی، مکھی کی، یہ اللہ کی عظمت و شان کے موافق نہیں ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ جس کلام میں ایسی گھٹیا مثالیں ہیں، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے اعتراض و اشکال کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس اشکال و اعتراض کا جواب دیتے ہوئے، ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، وَنَازَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُودِ، اور اتارا اللہ تبارک و تعالی نے عذر و تردید کرنے واسطے قول فرمان کہنا یہودیوں کا، لما ضرب اللہ المثل، جب بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے مثال، بالذباب، مکھی کی، فی قولہ تعالی، اپنے اس فرمان میں، وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز۔ اور اسی طریقے سے مثال بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے والعنکبوت، مکڑی کی، فی قولہ تعالی، اپنے اس فرمان میں، کمثل العنکبوت، مثل مکڑی کی مثال کیا ہے ان غیر اللہ کی مثال، ما اراد اللہ بذکر ھذی الاشیاء، تو یہودیوں کا اعتراض یہ تھا، کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ ذکر کرنے ان چیزوں کے، الخسیسہ، جو گھٹیا ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتے، ان یضربا، یہ کہ بیان کریں وہ، بنائیں وہ، یضربا کی تفسیر کی مفسر نے یجعل، یہ کہ بنائیں وہ، مثلاً کوئی مثال۔ اب یہ مثلاً، یہ مفعول اول ہے یضربا کا، ما یہ نکرہ ہے جس کی آگے صفت بیان کی گئی ہے، ما نکرہ موصوفہ ہے اور آگے اس کی صفت ہے، اور یہ موصوف صفت مل کر کے مفعول ثانی بنے گا یضربا کا۔ ما نکرہ ہے جو صفت بیان کی گئی اس کی ساتھ اس کے جو اس کے بعد ہے، اور یہ موصوف صفت مل کے خبر، یہ بنا مفعول ثانی ہے۔ ای مثلا کانا، یعنی جون سی مثال بھی ہو، اللہ پاک مثال بیان کرے، مثلا ما، مثلا کے اندر بھی نون تنوین کیا ہے،
نکرے کی ہے، تنکیر کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام ہے کوئی بھی مثال، اور ما کا لفظ اسی تنکیر کی مزید تاکید ہے۔ ایا مثلا کانا، کون سی کوئی سی چھوٹی بڑی کوئی سی مثال بھی ہو۔ اور بعد نے فرمایا کہ ما زیدہ ہے، او کانا او زائدہ، یا پھر ما زیدہ ہے، اور زیدہ کس لیے ہے؟ تاکہ اس مثال کے اندر جو وہ لوگ خصت و گھٹیا پن محسوس کر رہے ہیں اس کی تاکید کرے کہ مکھی اور مچھر اور مکڑی جن کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو، ان سے 1000 گنا زیادہ بھی اللہ تبارک و تعالی کو کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے مثال بیان کرنی پڑے تو اللہ وہ بھی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے، اتنا 1000 گنا ان سے بھی گھٹیا مثال ہو۔ تو فرمایا یا زائدہ ہے واسطے خصت کی تاکید کے، فما بعدہا، پھر اگر ما زائدہ ہوگی تو ما تو کچھ نہیں بنے گی ترکیب میں، لیکن اس کے بعد جو آ رہا ہے بعوضتاً، یہ مفعول ثانی ہوگا۔ فما بعدہ، پس وہ جو ہے بعد اس ما زائدہ کے وہ مفعول ثانی بنے گا۔ اگر ما خود موصوفہ نکرہ ہوئی تو موصوف صفت مل کر کے مفعول ثانی بنیں گے، اگر ما زائدہ ہوئی تو پھر صرف بعد والا بعوضہ یہ مفعول ثانی بنے گا۔ اب فرمایا بعوضتن کا لفظ جو ہے یہ مفرد ہے واسطے بعوض کے، بعوض مچھروں کو کہتے ہیں اور بعوضہ ایک مچھر کو کہتے ہیں۔ وہو صغار البق، اور وہ مچھروں میں سے بھی جو سب سے چھوٹا ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ فما فوقہا، اب یہ چیزیں جو آپ نے ہلکی گھٹیا خسیس سمجھی تھیں، مکھی مچھر، یہ ہوں یا ان سے بھی چھوٹے پن میں اور بڑھی ہوئی چیز ہو، چھوٹے پن میں ان سے اور بڑی ہوئی، فما فوقہا، جو ان سے چھوٹے پن میں بڑی ہوئی ہو۔ اور نمبر 2 یہ ہے فما فوقہا، جو ان سے اوپر ہو، یعنی گھٹیا کی مثال تو یہ ہو گئی مچھر کی، اب باقی جو ان سے بڑی، ان سے آگے بڑھیا مثال ہو تو وہ بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان مثالوں کو بیان فرمانے سے نہیں شرماتے۔ فما فوقا کی تفسیر کی آئے اکبر منہا، یا اس مچھر سے کوئی بڑی چیز ہو، یعنی لا یترو کو بیان ہو، نہیں چھوڑتے اللہ تبارک و تعالی اس کی بیان وضاحت کو، لما فی من الحکم، اس لیے کہ ان کے بیان کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ مکھی کی بیان مثال، مچھر کی مثال، اس طرح کی اور ان سے بھی گھٹیا چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرنے میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے 2 چیزوں کو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کہ کلام کرنے والا کلام کرے اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کے، ایک ہے کہ کلام کرنے والا کلام کرے اپنے مخاطبین سامعین کی حیثیت کو سامنے رکھ کے۔ جو اصل حکمت عقل کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ کلام کرنے والا کلام کرے اپنے سامعین، اپنے مخاطبین، ان کی حیثیت کو سامنے رکھ کے، اپنی حیثیت کو نہ دیکھے بلکہ ان کی حیثیت کو دیکھے جن کے ساتھ کلام اور بات کر رہا ہے۔ تو جب ان کی حیثیت کو دیکھے گا جن کے ساتھ کلام اور بات کر رہا ہوگا تو یہ ہوگی اصل میں دانش مندی، عقل مندی، سمجھداری۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصود تو انہی کو سمجھانا ہے، مقصود تو انہی کو اس فائدہ پہنچانا ہے۔ ہوا کہ سطح کے لحاظ سے کہ جو میری علمی سطح ہے اور جو میری اصطلاحات کے لحاظ سے سطح ہے، اب میں اس لحاظ سے بات کرتا رہوں تو پھر جو میرے مخاطبین ہوں گے جن کی علمی سطح وہ نہیں ہے اور وہ بھی ابتدائی علم طور پر ابتدائی سطح کے ہیں، تو ان کو تو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، تو ان کو پھر میری بات سے فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی میرا کمال نہ ہوا۔ کمال تو میرا یہ ہے کہ میں ڈاکٹروں کے مجمع میں بات کروں تو ان کی ذہنی اور علمی سطح کا لحاظ رکھ کے کروں، اگر میں کسانوں میں بات کروں تو ان کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھ کے کروں، اور اگر میں مولوی میں بات کروں تو ان کی سطح کا لحاظ رکھ کے کروں، اگر میں تاجروں میں بات کروں تو ان کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھ کے کروں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے کلام اور بات کرو ان کی عقلوں کی بقدر،
کہ جس کی عقل جس مرتبے جس معیار کی سمجھ رکھتی ہے، فہم رکھتی ہے، آپ بات کرتے ہوئے اس کا لحاظ رکھیں، اپنا لحاظ نہ رکھیں۔ اب قرآن مجید کے جو مخاطبین اولین تھے وہ امی لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، مشرکین مکہ تھے، جن کا قرآن مجید لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے۔ تو اگر مثال بات انہی کے محاورے، انہی کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھ کے نہ کی جاتی تو ظاہر ہے ان کو پھر سمجھنا مشکل ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بات ایسے انداز سے فرماتے ہیں جس انداز سے ان کو سمجھنا آسان سے آسان ہو، تاکہ افادہ اور استفادہ بسہولت ہو سکے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہیں مکڑی کی مثال بیان کی، کہیں مچھر کی مثال بیان کی، کہیں اس سے بھی گھٹیا کوئی اور مخلوق کی مثال بیان اگر کرنی پڑتی تو فرمایا فما فوقہا، اس سے زیادہ گھٹیا، اس سے زیادہ خسیس چیز کی بھی اگر مثال بیان کرنی پڑتی لوگوں کے افادے استفادے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مثال کو بیان فرمانے سے بھی لا یستحجی، نہ شرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بات اپنی شان نہیں کرنی، بلکہ ان کی ذہنی اور فہم کی سطح کا لحاظ رکھنا ہے جن کو سمجھانا مقصود ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مکڑی کی مثال بیان کرنے کو بھی نہیں چھوڑتے، مکھی کی مثال بیان کرنے کو بھی نہیں چھوڑتے، مچھر کی مثال بیان کرنے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور نہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر حکمتیں ہیں۔ لا یترک بیانہ، نہیں چھوڑتے اللہ تبارک و تعالی اس کے بیان کو، لما فیہ من الحکم، اس وجہ سے کہ ان کے اندر کیا ہیں؟ حکمتیں ہیں۔ اب جب مثال اللہ پاک بیان فرماتے ہیں تو مخاطبین جو کافرین منافقین ہوتے ہیں وہ تو اس میں عیب نکالتے ہیں، وہ تو اس کے اندر کئی سارے اشکالات نکالتے ہیں کہ مچھی کی مثال، مچھر کی مثال، مکڑی کی، گھٹیا چیزوں کی اللہ کی شان شان نہیں ہے، فلاں فلاں عنوان بڑا اوپر خوبصورت دیتے ہیں کہ بھی ہم اللہ کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کے شان نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں ایمان والے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے جو بھی مثال بیان کی جا رہی ہے، بات کہی جا رہی ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے بس وہ جانتے ہیں، دل سے جانتے ہیں، علم الیقین کی حد تک جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ مثال الحق کو حق ہے، سچ ہے، ثابت ہے، جو واقع ہونے والی ہے، اپنے موقع پر صحیح مناسب جگہ کے مناسب مثال بیان کی، واقعی اس موقع کی مناسبت اور اس موقع کی مناسب یہی مثال ہی ٹھیک تھی۔ مِن ربہم، اور یہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ تو ہو گیا ایمان والوں کا معاملہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس مثال کے ساتھ؟ یہ مثلاً کا لفظ اراد اللہ کی تمیز ہے، فعل کی جب فاعل کی طرف نسبت ہوتی ہے، اس نسبت میں بسا اوقات ابہام اور پوشیدگی ہوتی ہے، تو اس ابہام اور پوشیدگی کو ختم کرنے کے لیے جو لفظ لایا جاتا ہے اس کو تمیز کہتے ہیں۔ تو فرمایا مثلاً کا لفظ تمیز ہے، اے بہذا المثل، یعنی اس مثال کے جو مکھی مچھر مکڑی کی ہے، اس مثال سے اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتے ہیں، کیا ارادہ فرما، ماذا اراد اللہ۔ اب اس میں ما استفہام انکاری ہے، ما استفہام انکاری، کافروں کا انکار ہو رہا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے مطابق نہیں ہو سکتی، اور ما استفہام انکاری ہے، مبتدا ہے، اور ذا کا لفظ جو ہے بے معنی الذی موصول بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا صلہ آگے والی اس کی خبر ہے، اور یا اس اور بعض نے ذا جو ہوتا ہے اس کو حاذا اس میں اشارہ کے معنی میں بھی لیتے ہیں کہ ذا مخفف ہے حاذا اس میں اشارہ سے، یا ذا بمعنی الذی اس میں موصول ہے، اور بعد والا اس کا صلہ ہے، اور موصول صلہ مل کر کے ما مبتدا کی خبر ہے۔ تو فرمایا ما بمعنی الذی ہے، بے صلتی اپنے صلے کے ساتھ مل کر کے، خبر ہو اس ما مبتدا کی خبر ہے، اور معنی اس کا ماذا کا یہ ہے
ای فائدۃ فی ہے، یعنی اس مثال کے بیان کرنے میں کون سا فائدہ ہے، مطلب یہ تھا ان کا کافروں کا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قال تعالی فی جوابہم، اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کے جواب میں ارشاد فرمایا، یضل بہ، کہ یہ جو مثالیں اللہ مچھر مکھی کی گھٹیا چیزوں کی بیان کرتا ہے، تو اس سے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی تو ہدایت میں پختگی آتی ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کی گمراہی ظاہر اور واضح ہو جاتی ہے، تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو فرمایا یذل بھی، گمراہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، یعنی گمراہی ظاہر ہوتی ہے، بہی اے بحاظ المثل، اس مثال کے ساتھ، کثیرن بہت سوں کی، عن الحق کے، وہ کس سے گمراہ ہوتے ہیں، حق سے گمراہ ہوتے ہیں، لکفرہم بہی، بوجہ انکار و کفر کرنے ان کے اس مثال کے ساتھ، ویہدی بہی کثیرا، اور ہدایت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہت سوں کو، یعنی ایمان والوں کو، بوجہ تصدیق کرنے ان کے اس مثال کی۔ وما یضل الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس مثال کی وجہ سے مگر ایسے لوگ جو فاسق فاجر ہیں، اور فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری سے نکلنے والے ہوتے ہیں۔ فسق کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، ایک جیسے گو ہے یا اس طرح کے بعض ایسے بلوں میں رہنے والے حشرات الارض ہیں جو اپنے بلوں کے دو دو تین تین رخ بناتے ہیں، اور وہ شکاری جب ان کو شکار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، ان کی ایک بل پر کوئی اپنے ایسی چیز لگاتا ہے، جال لگاتا ہے جس میں ان کو پھنسایا جائے، مارا جائے، تو وہ دوسرے بل سے نکل جاتے ہیں، دوسرے سوراخ سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ جو خفیہ طور پر اس کو دھوکہ دے جاتے ہیں اور طرف سے نکل جاتے ہیں، تو اسی کو فسق کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی فسق کی تفسیر کی، الخارجین عن طاعت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں ان مثالوں کی وجہ سے، ورنہ اور لوگ گمراہ نہیں ہوتے۔ اب آگے فرماتے ہیں یہ جو فاسقین ہیں یہ کون ہیں، اب ان کی پہلی صفت بیان کی، الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ لوگ، الذین، اب اس میں موصول ہے، اگر ینقضون عہد اللہ اس کا صلہ ہے، موصول صلہ مل کر کے یہ صفت اول ہے کس کی، فاسقین کی، تو اس لیے لفظ نکالا نعتن، نعت صفت کو کہتے ہیں۔ تو الذین یہ صفت ہے، ینقضون عہد اللہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، یعنی ما عہدہ الیہم، وہ جو اللہ نے عہد کیا ان کی طرف اپنی کتاب میں، یعنی ایمان لانا ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ یہودیوں کی کتابوں میں عہد تھا کہ یہودیوں تمہاری موجودگی میں جب بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان و اظہار فرمائیں گے، تو تم لوگ، تمہاری اپنی کتاب کہہ رہی ہے، تمہاری اپنی کتاب تورات کا، انجیل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو گے، تو اگر تم نے اللہ نے ان کو ان کی اپنی کتاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم نے اپنی کتاب میں جو اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ اگر ہمارے زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تو کیا اللہ تعالی نے ہوئی کتاب میں وہ کیا ہے عہد، یعنی نہ توڑو اس عہد کے ہی، اس عہد کو پکا کر اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بار بار یہ بات کہتے تھے لوگوں کے سامنے، جب بھی کوئی بات، ہم تو کو جانتے ہیں، ہم علم والے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں معلومات ہیں، لہٰذا ہم آپ سے پہلے ان کو مان لیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، اور یہ ہمارے لیے عظمت و شان و برتری کی بات ہوگی، تو اس سے وہ اس عہد کو پکا کرتے تھے۔ نمبر دوسری صفت ہے ان کی، فاسقین کی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں وہ اس چیز کو جو حکم دیا اللہ نے اس کے ملانے کا، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم صلہ رحمی کا ہے،
مگر یہ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں تو یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت یہی ہوئی کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہوئی کہ اللہ نے جن رشتوں کو ملانے کا، ان کو نبھانے کا فرمایا ہے، یہ ان کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں من الایمان بن نبی، یعنی ایمان لانا ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورحم وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ رحم یعنی رشتہ داری کو نبھانا، بغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو حکم تھے۔ اور یہ جو لفظ ہے ان یوصل و یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ بہ کی جو ہی ضمیر ہے یہ مبدل منہ ہے، اور ان یوصل یہ اس کا بدل ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ اور ان بدل ہے ضمیر سے، کون سی ضمیر؟ جو بہی میں ہے، بہی کی ضمیر سے بدل ہے کون؟ ان، اور ان بدل من ضمیرن، اور ان بدل ہے ضمیر سے، کون ضمیر؟ بہی، جو بہی میں ضمیر ہی کھڑی ہے اس سے۔ تیسری صفت ان فاسقین کی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ زمین میں فساد مچانے سے مراد اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے خلاف کرنا۔ یاد رکھیے جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو توڑتا ہے، معاصی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسا بندہ فسادی ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا ہے، چاہے وہ اپنے آفس و دفتر میں بیٹھا ہے، قلم سے اللہ کے حکم توڑتا ہے، زبان سے توڑتا ہے، اپنے عمل و کردار سے توڑتا ہے، تو ایسا بندہ یہ کیا ہے؟ فسادی ہے۔ ہم تو فسادی کہتے ہیں جب گلی پر، روڈ پر شور مچایا جائے، توڑ پھوڑ کی جائے، نعرے لگائے جائیں، اور وہاں پھڈا ڈالا جائے، تو پھر مت سمجھتے ہیں فسادی ہے۔ جو گھر میں لوٹا ہوا بھینسا نمازیں نہیں پڑھتا، جو زکاتیں نہیں دیتا، جو روزے نہیں رکھتا، جو سچ نہیں بولتا، جو ایمان نہیں لاتا، جو بڑا اپنے آپ کو سخی بھی ہے، اخلاق والا، جیسے کافروں کے بارے میں ہم مسلمان بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ کافر بڑے باخلاق ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، کتاب قرآن کو نہیں مانتے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فرمان کو نہیں مانتے، یہ سب فسادی ہیں، فسادی ہیں، فسادی ہیں، چاہے وہ امریکہ والے ہوں، روس والے ہوں، چین والے ہوں، انڈیا کے، ہندوستان کے ہندو ہوں، جو بھی ہیں، اس طرح یہ سارے کیا ہیں؟ فسادی ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں وہ زمین میں، کیسے؟ بالمعاصی، نافرمانی اور گناہ و عصیان کے ذریعے سے، والتعویق عن الایمان، اور رکنا ایمان سے، ایمان سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ ان کے فسادی ہونے کی نشانی ہے، اور ان کے کردار جو شریعت کے خلاف ہیں وہ بھی ان کے فسادی ہونے کی نشانی ہے۔ تو اب یہ لوگ جن کی یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، فرمایا اولئک، یہی لوگ، میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ جو یہ اپنا کیا ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہوتا ہے، اس کا مشار الیہ جو ہوتا ہے اس میں ذات مع صفات ہوتی ہے، ضمیر جو ہوتی ہے اس سے اشارہ صرف ذات کی طرف ہوتا ہے، لیکن جو اس میں اشارہ ہوتا ہے، اس کا جو مشار الیہ ہوتا ہے وہ ذات مع صفات ہوتی ہے۔ تو جیسے وہ قرآن مجید کے بالکل شروع میں جو فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو وہاں بھی ذات مع صفات، یعنی وہ ایمان والے جن کی صفات یہ ہیں، جو 5 صفتیں وہاں ایمان والوں کی بیان کی تھیں، کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور نماز کا قیام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا ہے اولئک، یہی لوگ جن کے اوپر یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، جو فاسقین ہیں، الموصوفون بما ذکر، جن کی وصف بیان کی گئی ساتھ اس کے جو ذکر کیا گیا، ہم الخاسرون، یہی ہی لوگ خسارے والے ہیں، یہ حسر ہے، ہم الخاسرون، یہی ہی لوگ خسارے والے ہیں، کیوں؟ لمصیر من النار، بوجہ لوٹنے ان کے اس آگ کی طرف،
المعبد علیہم، جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی ان پر. کیف تکفرون، اور کیسے انکار کرتے ہو تم اہل مکہ، کیسے انکار کرتے ہو تم، کیسے کفر کرتے ہو تم. ذرا اپنی حالت تو دیکھو. کیفا جو ہے یہ استفہام حال کے لیے آتا ہے. کیفا انتم، ہیں آپ کیسے ہیں، یعنی آپ کے حالات کیسے ہیں. تو فرمایا کیف تکفرون، کیسے کفر کرتے ہو تم اہل مکہ، باللہ اللہ کی ذات کا، وقد کنتم امواتن، حالانکہ تحقیق تھے تم مردے، یہ نطفہ تھے، فی الاسلاب باپ کی پشتوں میں. فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، فی الارحام ماں کے رحموں میں، اور دنیا میں، بے نفخ روح ہے، ساتھ پھونک دینے روح کے، فیکم تمہارے اندر. والاستفہام، یہ جو کیفا کا استفہام ہے، للتعجب، یہ تو حیرانگی کی بات ہے یار، تعجب کی بات ہے. ہمارا دماغ دنگ ہو رہا ہے کہ تم لوگ کیسے کفر کرتے ہو، اپنی ذات کو نہیں دیکھتے. اور استفہام واسطے تعجب و حیرانگی کرنے کے، من کے کفر سے، باوجود قائم ہونے دلیل کے، کہ بھی دلیل تو تمہارے ایمان پر موجود ہے کہ تم مانو، پھر بھی تم کفر کر رہے ہو. والتوبیخ، یہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، جھڑکنا بھی ہے. توبیخ کا معنی جھڑکنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ بھی ہے. ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالی مارے گا تم کو، یعنی دنیا میں جو زندگی دی ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر کے آنے پر تمہیں موت آئے گی، تمہیں اللہ تبارک و تعالی مارے گا. ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، عند انتہاء آجالکم، تمہاری زندگیوں کی میادیں ختم منتہی ہونے پر. ثم یحییکم، پھر جس وقت قیامت آئے گی تو پھر دوبارہ زندہ کرے گا تم کو. ثم یحییکم، پھر جلائے گا، زندہ کرے گا تم کو، بالبعث، قبروں سے دوبارہ اٹھانے کے ساتھ. ثم الیہ ترجعون، پھر ایسے نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، پھر اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم، یعنی تردون بعد الباس، لوٹائے جاؤ گے تم قبروں سے اٹھنے کے بعد. فیجازیکم باعمالکم، پھر جزا اور بدلہ دے گا وہ اللہ تعالی تم کو تمہارے اعمال. آیا کھڑے ہاں طالب آیا کھڑے پردہ ہے یار. فرمایا کہ اللہ اکبر، پھر بدلہ دے گا وہ اللہ تبارک و تعالی تم کو، بے اعمالکم، تمہارے عملوں کے موافق. جس بندے کے نیک یا بد جیسے اور جتنے عمل ہوں گے اس کے مطابق اس کو نیک عملوں کا اچھا بدلہ اور برے عملوں کا برا بدلہ. جس کے نیک عمل جتنے جیسے نیک اور برے عمل جتنے جیسے برے. وقال تعالی، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، عذر و دلیل بیان کرنے کے بعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر. اس پر اللہ پاک نے دلیل ارشاد فرمائی کہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. اس کی دلیل کیوں دلیل دی؟ لما انکروا، اس لیے کہ ان کافروں نے اس بعث کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا تھا. والذی خلق لکم ما فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے انسانوں جو ہے زمین میں، جو کچھ تمہیں زمین میں نظر آتا ہے، خود زمین بھی، خود آسمان بھی، سورج بھی، چاند بھی، سردی بھی، گرمی بھی، رات بھی، دن بھی، اور سارا کچھ جو کچھ نظر تمہیں آتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے، انہیں اٹھا جا کھرڑا بار کٹا، تعالی نے تمہارے ہی لیے، تمہارے ہی نفع کے لیے پیدا کیا ہے. اے الارض وما فیہا، یعنی خود زمین کو بھی اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، جمیعاً سارے کا سارا. کیوں؟ لتنتفعوا بہ، تاکہ نفع اٹھاؤ تم اس کے ساتھ، وتعتبروا، اور عبرت حاصل کرو، اور اس سے تم کیا کرو؟ عبرت حاصل کرو. ثم استوى، پھر اللہ تبارک و تعالی مستوی ہوا، یعنی زمین کو بنانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی مستوی ہوا، آسمانوں کی طرف متوجہ ہو. متوجہ ہوا اللہ تبارک و تعالی، آسمانوں کی طرف مستوی ہوا. بعد خلق الارض، زمین کے پیدا کر چکنے کے بعد،
اب استوا کا معنی کیا ہے؟ قاصدہ، یعنی اللہ نے ارادہ کیا، متوجہ ہوا، السما آسمان کی طرف، فسواہن، بس ٹھیک ٹھیک برابر برابر کر دیا ان کو، یعنی آسمانوں کو۔ اب یہ ہنہ کی ضمیر سما کی طرف لوٹ رہی ہے، اور سما یہ جمع بھی ہے، یعنی اس میں جنس ہے جو وہ تثنیہ جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا ضمیر لوٹ رہی ہے، یرجو لوٹ رہی ہے، السما سما کی طرف، ضمیر لوٹ رہی کس کی طرف؟ سما کے لفظ، لأن اس لیے سما کا لفظ فی معنی الجمع، جمع کے معنی میں ہے، الآئلۃ الیہ، جو لوٹنے والا ہے اسی کی طرف، اے سیرہا کما فی آیت اخری، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو بنا دیا جیسا کہ ایک دوسری آیت میں فقضاہن، بس اللہ نے ان کو پورا پورا بنا دیا، پورا پورا کر دیا ہے۔ سبع سماوات، 7 آسمان بنا دیا ہے، کیا؟ 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، مجملاً ہر چیز کا اجمالی علم بھی جانتا ہے، وَمُفَصَّلاً اور ہر چیز کا تفصیلی علم بھی جانتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے کہ رب کائنات اپنی تمام مخلوقات کے اجمال اور تفصیل سے اچھی طرح سے واقف ہے، اچھی طرح سے واقف ہے، علیم ہے، جانتا ہے۔ افلا تعتبرون، کیا پس نہیں عبرت حاصل کرتے تم، ان القادر علی خلق ذالک، کہ بے شک وہ ذات جو قدرت رکھنے والی ہے ان چیزوں کے پیدا کرنے پر، ابتدان شروع ہی سے، زمین آسمان چیزیں ساری دنیا کی، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ، اور یہ ساری چیزیں زیادہ بڑی ہیں تمہارے مقابلے میں اللہ کے بندو، تو جو اللہ ان تمام چیزوں کو ابتدان پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، قادر علی اعادتکم، وہ قدرت رکھنے والا ہے تمہیں دوبارہ بنانے پر، وہ اللہ پاک قدرت رکھنے والا ہے تمہیں دوبارہ بنانے پر۔ وذکر، اور تذکرہ کیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذ قال ربک، جس وقت کہ فرمایا آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں کو، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، میں فی عرض زمین میں خلیفہ، نشین و خلیفہ بنے گا، قائم مقام ہوگا، فی تنفیذ احکامی، میرے احکام کو نافذ کرنے میں، فیہا، اسی زمین میں، وہ آدم، اور وہ ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں، قالو، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا بناتے ہیں آپ اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد مچائے گا اس زمین میں، بالمعاصی، نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، اس لیے سب سے بڑا فسادی وہی ہے جو سب سے بڑا اللہ کے دین شریعت کا نافرمان ہے، اور وہ کافر ہیں۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا وہ خونوں کو، یُرِيكُهَا، بہائے گا ان کو، بالقتل، بوجہ قتل و غارت کے، کما فعل بنو الجان، جیسا کہ کیا ہے جنوں کے باپ نے، یعنی جنوں کی جو اولاد ہیں، جنوں کے جو کیا ہیں، پہلے انسانوں سے 2000 سال پہلے جنات کو زمین پر پیدا کیا گیا تھا، تو ان کے کرتوت فرشتے دیکھ چکے تھے، اس لیے فرشتے انسانوں کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے تھے، جیسا کہ کیا ہے جنوں کی نسلوں نے، جنوں کی بنون اولادوں نے، بیٹوں نے، وقانو فیہا، اور تھے وہ جنات اس زمین میں، فلما افسدوا، پر جب جنات نے زمین میں فساد مچایا تھا، ارسل اللہ علیہم الملائکہ، بھیجا تھا اللہ نے ان جنات مفسدین کی طرف فرشتوں کو، فطردوہم، پھر انہوں نے ان کو دھتکار دیا تھا، دھکے دے دیے تھے، دور کر دیا تھا، الی الجزائر، جزیروں کی طرف، دریاؤں سمندروں کے درمیان میں جو خشک جگہیں بچی ہوتی ہیں، والجبال، اور پہاڑوں کی طرف، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، حالانکہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی، متلبسین، ایسی تسبیح کرتے ہیں جو ملنے والی ہے، بحمد کا، آپ کی تعریف کے ساتھ، کیسے کہتے ہیں، نقول، ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اب سبحان اللہ میں تسبیح آ گئی، بحمدہ میں حمد آ گئی، تو اب تسبیح جو حمد کے ساتھ ملنے والی ہے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی، تنزیہ کرتے ہیں آپ کی، اما اس چیز سے، لا یلیق بک، جو آپ کی شان شان اللائق نہیں ہے، اب اس میں لاکا کا جو لام ہے یہ زائدہ ہے، بس لام زائد ہے، والجملہ، اور وَنُقَدِّسُ
لک کا جملہ جو ہے حال ہے، یعنی ہم آپ کی تسبیح آپ کے حمد کے ساتھ کرتے ہیں اس حال میں کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ اور جملہ حال ہے یعنی آئے فنحن حق کو، جب ایسا مسئلہ ہے کہ تسبیح ہم کرتے ہیں، تقدیس ہم کرتے ہیں، تو پھر اگر زمین میں احکام کے اجرا اور نفاذ کے لیے کوئی خلیفہ فنحن احق بالاستخلاف، بس ہم زیادہ حقدار ہیں خلیفہ بنانے کے۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے آگے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اس کی حکمت میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ من المسل یعنی مسلتیں فی استخلاف آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمت اور مسلتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَإِنَّ ذُرِّيَّتَهُ، باقی جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، فیہم المطیع والعاصی، اس میں بعد اطاعت کرنے والے بھی ہوں گے نیک، اور بعد نافرمان و عاصی بھی ہوں گے، پس ظاہر ہو جائے گا عدل ان دونوں کے درمیان۔ اگر سارے نیک ہوتے تو عدل کیسے ہوتا، سارے بد ہوتے پھر عدل کیسے ہوتا؟ تو کچھ نیک ہوں گے کچھ بد ہوں گے، اب انصاف کا ظہور ہوگا کہ نیکوں کے ساتھ معاملہ ان کی نیکی کے مطابق اور بدوں کے ساتھ معاملہ ان کی بدی کے مطابق۔ تو فرمایا بس ظاہر ہوگا عدل ان کے درمیان۔ فقالو، بس کہا ان فرشتوں نے، لن یخلق ربنا خلقا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتا، ہرگز نہیں پیدا کرے گا ہمارا پروردگار کوئی ایسی مخلوق اکرم علیہ منا، یہ ان کا خیال تھا کہ بھی ہم جو اللہ کے بہت زیادہ مقرب ہیں، ہم سے زیادہ کرامت و بزرگی والی کوئی اور مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے، یہ فرشتوں کا خیال تھا۔ فقالو، پس کہا ان فرشتوں نے، ہرگز نہیں پیدا کرے گا ہمارا رب ایسی مخلوق جو زیادہ اکرام و عزت والی ہو اس کے سامنے ہمارے مقابلے میں۔ ولا اعلم لسب کے نہ لہو، اور نہیں جانتے ہم واسطے ہماری سبقت کے اس کے لیے، ورؤیتنا، اور ہمارے دیکھنے کے، چونکہ ہم پہلے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے پیدا کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت پہچان فلاں پہلے کی، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کا دیدار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ معلوم یرہ فخلق آدم، جس کو وہ دوسری مخلوق جو اللہ بنائے گا وہ تو نہیں دیکھ سکے گی، پھر پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو من عدیم الارض، زمین سے، مٹی سے۔ اب یہ جو عدیم کا لفظ آیا ہے، اس عدیم کی تفسیر کی، عدیم الارض یعنی وجہ الارض، ظہر زمین، جو اوپر اوپر زمین کا چہرہ، زمین کا ظہر اوپر اوپر کہیں، اللہ نے ساری زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی، جس میں بعض میٹھی بعض کڑوی، بعض سخت بعض نرم، مختلف قسم کی جزکیات زمین کے اندر صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، ان سب کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے مٹی لے کے تھوڑی تھوڑی اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بیان قبض منہا قبضتن، بہتر کی مٹھی بھری ان سے مٹھی بھرنا، من جمیع الوانہا، زمین کے تمام رنگوں سے، واجنت بالمیاہ، اور اس کو گوندھا پانی کے ساتھ جو مختلف ہے، وسوا اور برابر کر دیا اس کو، اور پھونک دیا اس میں روح، بس ہو گیا وہ ایسا حیوان اور جاندار جو حس و حساس تھا۔ بعد ان کان جمادا، بعد